إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہود اور یہ نصارہ جب تک آپ ان کے مذہب کی پیرو نہ ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ حقیقت میں تو ہدایت کا وہی راستہ ہے جس کو خدا نے بتایا ہے، اور اگر آپ اتباع کرنے لگیں ان کے غلط خیالات کا علم آ چکنے کے بعد تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب بھی بشرط یہ ہے کہ وہ اس کی تلاوت کرتے رہیں جس طرح کہ تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا خود ہی ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے۔ توفیق الہی سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 اور 121 تلاوت کریں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی ہٹ درمی کے بارے میں بتایا ہے، اور یہود و نصارہ کے حق پرست لوگوں کے بارے میں بھی بتایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ، یعنی ان یہود و نصارہ میں سے ضدی اور مانع اور معتصب لوگوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کے اتباع کی تو ان کو کیا توفیق ہوتی، وہ تو یہاں تک اپنے باطل خیالات میں بلند پروازی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو اپنی راہ پر چلانے کی فکر میں ہیں۔ شروع میں بعض مباح امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت فرما لیتے تھے، اس غرض سے کہ کچھ نرم ہو کے اسلام لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں فرمایا کہ آپ اس خواہش کو چھوڑ دیجئے کہ جس سے یہ یہود و نصارہ راضی ہو کر موافق ہو جائیں، ان کا آپ سے راضی ہونا محال اور ناممکن ہے، اور اس غرور میں ہیں کہ ہم قطب الہیہ کے علوم کے حامل اور علم بردار ہیں، ہم کسی کا کیوں اتباع کریں، ہم تو سب متقدہ اور سردار ہیں، لہذا جو شخص آپ کو متقدہ سمجھتا ہو وہ مقتدی بننے پر کب راضی ہو سکتا ہے۔ یہود و نصارہ کے اس خیال خام کے جواب میں تلقین فرمائی گئی کہ ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ تحقیق اللہ کی ہدایت ہر زمانے میں وہی ہدایت جو اس زمانے کا نبی اور رسول لے کر آئے ہیں، اور گزشتہ ہدایتیں اگرچہ اپنے اپنے وقت پر ہدایتیں تھیں مگر منسوخ ہو جانے کے بعد وہ خدا نہیں رہتی بلکہ ہوائے نفس بن جاتی ہیں، اور نفسانی خواہشات کا اتباع بھی ہدایت نہیں ہو سکتا۔ اسی سلسلے میں آگے ارشاد ہے وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر آپ کے بعد اس علم کے جو آپ کو پہنچ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگیں تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ یہاں یہ خطاب ظاہراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ مقصود سنانا معاندین کو ہے، عناد کی بنا پر ان کو مخاطب بھی نہیں بنایا، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں خطاب لفظاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے
مگر مراد امت ہی ہے اور اصل حکم اسی کو ہے، اور اسی طرز مخاطبت سے مقصود مسئلے کی اہمیت پر زور دینا ہے کہ منکروں کی طرف میلان پر ایسا معاملہ بفرض محال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو دوسروں کا تو کیا ذکر۔ یہاں تک تو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ایسے لوگوں کا ذکر تھا جو اسلام کی مخالفت کرتے تھے اور بوجہ تعصب اور عناد اور حسد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے تھے۔ آگے ان اہل کتاب کا بھی ذکر ہے جو حق پرست تھے، یعنی کہ ارشاد ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، یعنی وہ یہود و نصارہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب توریت اور انجیل دی اور وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہے جس طرح کے تلاوت کا حق ہے، یعنی اس کے احکامات کو دل سے مانا اور اس میں سے کسی قسم کی کوئی تحریف اور رد و بدل لفظی یا معنوی نہیں کی، تو ایسے لوگ البتہ دین حق پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی اسلام قبول کر لیتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور جو لوگ نبی آخر الزماں پر ایمان لے آتے ہیں وہ در حقیقت اپنی اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ جو لوگ آخری نبی پر ایمان لے آتے ہیں آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ظاہر ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی اپنی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دے دی گئی ہے۔ جب وہ اپنی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی نہیں مانیں گے، اور توریت اور انجیل میں تحریف کرتے رہتے ہیں۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی جو بشارتیں ان کی کتابوں میں مذکور ہیں ان کا انکار بھی کریں گے۔ بس یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں، اور یہ جہنمی ہیں جو اپنی کتاب پر جو ایمان رکھتے تھے وہ بھی ہاتھ سے گیا، اور جو ثمرات و انعامات الہی دین حق پر ایمان سے عطا ہوتے ان سے بھی محروم رہے اور اس طرح اپنا ہی نقصان کر بیٹھے۔ مطلب نہ تو انہوں نے اپنی کتاب کو مانا، اس میں بھی تحریف کری، اور جب تحریف کر دی اپنی کتاب میں جو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا ذکر موجود ہے اس کو بھی نہیں مانا، تو آخری نبی کو بھی نہیں مانا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو تمام انعامات، اللہ کے تمام انعامات سے محروم ہیں، اور ان کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے جہنم۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اہل کتاب نیک نیتی اور اخلاص سے کام لیتے اور ضد و نفسانیت اور ہٹ درمی کو چھوڑ دیں اور قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل ہو جائیں تو ان کو دگنا اجر ملے گا، جس کی مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر اب تک ظاہر ہوتی آئی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس دین محمدی کی حفاظت فرمائے اور دنیا میں اس کی شوکت اور غلبے کو بلند فرمائے، آمین۔ دعا کر لیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو ایمان اور اسلام پر مضبوطی سے جمے رہنا نصیب فرمائے۔ یا اللہ